پاکستانی سیاست کے ایک متنازع شخص ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ بڑا مسلسل جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے، تحریک انصاف کے خلاف جو ہے بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو بھی بخوبی علم ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بات آگے پہنچاتے ہیں۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب تھے، اس سے پہلے اور لوگ بھی گزرے ہوں گے، لیکن ہماری یادداشت میں شیخ رشید صاحب تقریباً 2020-21 تک زبان کسی اور کی گیٹ نمبر 5 کی زبان استعمال کرتے تھے، گیٹ نمبر 4 یا 5 اس کی بات کرتے تھے۔ اب چونکہ شیخ رشید صاحب بالکل سائڈ پر ہو گئے ہیں، یا ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ تھی یا انہوں نے جو اپنا سوچ رکھا تھا وہ اس کے برعکس ہوا، تو شیخ صاحب بالکل چلے گئے ہیں، پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں، بلکہ پردے کی ان کی سیاست ہی تقریباً ختم ہو چکی ہے اب، چونکہ انہوں نے اپنا سیاسی جانشین بھی کسی اور کو بنا دیا، اپنے بھتیجے کو، انہوں نے واضح طور پہ کر دیا کہ میں اب مزید سیاست میں نہیں ہوں۔ تو اب کسی کی بات پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو بندہ چاہیے، تو وہ ایک فیصل واڈا صاحب ان کے شکل میں سامنے آ گئے ہیں، جو وہ بات لوگ خود نہیں کر سکتے تو ان کے ذریعے کراتے ہیں۔ اس طرح ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب بڑے دھڑلے سے، شیخ رشید صاحب کا انداز بڑا دھیما ہوتا تھا، وہ الفاظ میں بڑی باتیں کہہ دیتے تھے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہے بالکل اوپنلی جو دل میں ہوتا ہے، جو جس انداز سے ایکشن لینا ہوتا ہے، جس طرح ایکشن ہوتا ہے بالکل اسی طرح۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، تاہم ہوا کا تازہ جھونکا یہ ہے کہ جو سابق رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری، سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ان کو گرین سگنل دے تو وہ بات چیت آگے بڑھا سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نااہل ہو چکی ہے، اور انہی کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ قید میں ہے اور عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی۔ آج ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سینئر صحافی ناصر حسین صاحب کو۔ ان سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں، ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ پارٹی پالیسی کے مخالف ہیں یا پارٹی پالیسی کے حق میں ہیں، آیا وہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سابق رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب، سابق گورنر ہیں عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، بلکہ ایک نیوز کانفرنس انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نااہل ہے، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ایک تناؤ کی صورتحال اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پارٹی کے درمیان بنی، ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں رہنما ہیں یہ کچھ شدت کم کروانے میں اپنا کردار واقعی ادا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ فواد چودھری صاحب اور دیگر جو پارٹی کے جو قائدین تھے، 2022 کے بعد جو موو چلی تھی، تحریک عدم اعتماد آیا تھا، پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد یہ جو جتنے بھی آپ رہنما کہہ رہے ہیں، فواد چودھری کی بات کر رہے ہیں آپ، عمران اسماعیل کی اور مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اپنے الگ پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے تحت آگے وہ چلتے ہیں۔ وہ جتنی بھی پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں تاکہ وہ عوام کی بہتری کے لیے یا اپنی جو سیاسی مفادات ہیں اس کو آگے لے کے چل سکیں، اور اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی جو شخصیت ہے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ جب سے سیاست میں آئے ہیں تو انہوں نے اب تک کتنی پارٹیوں کو تبدیل کر چکے ہیں، اور تحریک انصاف میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور ابھی جب یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اپنی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے گئے۔ اب وہاں پر سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور وہاں پر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دوہری شخصیت کو یا ان کے ماضی کو ہم دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں، اور اچھا پالیٹیشین وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے کارکنوں کو، جو اپنی پارٹی کے مفادات کو محفوظ کر کے آگے بڑھاتا ہے، معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے۔ جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ وہ یا ان کا رویہ یا ان کے جو آج کل جن کے ہاتھوں میں پارٹی کی قیادت موجود ہے، جو جس طریقے سے وہ ضد کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضد کی پالیسی ہے وہ
اس نہج تک آ چکی ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف مقدمات بہت سارے جو ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. بانی کو کئی مقدمات میں سزا بھی دی جا چکی ہے. اب راستہ نکالنا ہے. اچھا پالیٹیشین وہی ہے کہ جو پارٹی کو محفوظ ہاتھوں سے لے کر مشکل کرائسس سے لے کر پارٹی کو آگے لے کے چلے. اگر ہم مثال دیتے ہیں نواز شریف صاحب کی مثال دیتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے اور تینوں دفعہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہی ہوئی اور وہ اقتدار سے محروم ہو گئے. لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر, کوئی ڈیل کر کے کہہ لیں یا کوئی ایسا راستہ نکالا کہ پارٹی کو بھی محفوظ کر لیا. اور ان کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے پاکستان کا, ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بنی ہے پنجاب کی. اس طرح پارٹی کی حکومت یہاں پر قائم ہے. تو میرے یہ جو ان کو عمران اسماعیل کی اور فواد چودھری کی جو موو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کی سوچ کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور ہارڈ لائنر جو ہیں وہ پارٹی سے اگر سائڈ پہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بانی کی مشکلات میں کمی آئے گی بلکہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موو اچھی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کتنی سنسیئر ہے, یا فواد چودھری صاحب یا عمران اسماعیل صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں اس میں موو میں شامل ہیں, کیا وہ اپنی کوئی سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کیا وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ واپسی کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام صورتحال کو دیکھ کر اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کرائسس میں پی ٹی آئی چل رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک اچھی موو ہے. سر کیا کہیں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کافی مشکل دور دیکھا, پھر انہوں نے بات چیت بھی کی, اسٹیبلش کی وجہ سے جو ہے ان کی حکومتوں کو ختم کیا گیا. لیکن یہاں پر تو خان صاحب کا موقف ہی الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں موجودہ حکومت کو تسلیم کرتا ہوں نہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو پھر سر کس طرح سے جو ہے وہ درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ یہ بانی کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا وہ اپنے خلاف جو ہیں حالات کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں, پارٹی کو مزید مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, پاکستان کی سیاسی جو ادوار گزرے ہیں اس میں ہم دیکھیں تو تقریباً جتنے عرصے ہیں نصف سے زیادہ عرصے تک یہاں پر آمریت رہی ہے. یہاں پر براہ راست فوجی یہاں پر مسلط رہے ہیں. یہاں پر جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جو کہتے ہیں ذہین سیاستدان کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کے مطابق فیصلہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے بالکل جھک جائیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کی نہیں, یہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ جو اپنے ملک کی پالیسی کو سسٹین کرتے ہیں, اپنے ملک کو آگے لینے کی بات کرتے ہیں. اگر امریکہ جیسے ملک ہم بات کرتے ہیں یا برطانیہ جیسے ملک کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. وہ بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پارٹی پر اقتدار ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہوتی, ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھ کے چلا جاتا ہے. تو اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی کو نہ صرف اپنی پارٹی کو ان کو سروائیول کر سکیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اس کی حقیقت ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیں گے, آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, آپ ان کے جو کمانڈرز ہیں یا ان کے جو افسر ہیں ان کے خلاف باتیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, پارٹی مزید مشکلات کا شکار ہوگی. ناصر صاحب, جو آپ نے دیکھا ہوگا کوہاٹ میں جلسہ ہوا, اس میں کافی توقعات کی جا رہی تھی سہیل افریدی سے کہ وہ کوئی ایگریسو موڈ میں آ کر جو ہے وہ اپنا خطاب کریں گے, کارکنوں سے جو ہے ان کو چارج کریں گے, اسٹیبلشمنٹ پر وار کریں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور ان کے بیانیے کے اندر ایک دم سے تبدیلی آ گئی ہے. موجودہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا بیانیہ بدلتی ہے, اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہم جو ہے نرمی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج ملاقات ہونی تھی, پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ بیانیہ ان کو لیٹ ڈوب رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بند گلی میں پھنس چکی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں تحریک انصاف بند گلی میں پھنس چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک حقیقت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پشاور کے جلسے کی بات کرتے ہیں یا پھر کوہاٹ میں جلسہ کیا گیا, اس میں کافی فرق نظر آیا ہمیں وزیر اعلیٰ کے بیانیے میں. تو یہ اچھی خوشائن بات ہے. دیکھیں وہ صرف پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں,
وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بانی نہیں ہے یا پارٹی کے باقی عہدیدار نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے 4 کروڑ عوام کی خدمت کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ ہمارا صوبہ آلریڈی بہت پسماندہ ہے، نہ صرف معاشی طور پر بھی، اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس پہ قابو پانا جو مین ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے۔ باقی ادارے جو موجود ہیں وہ ان کے آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں، آپ ان کو انسٹرکشن دیں۔ پولیس ہے یا سیکورٹی فورسز ہیں، وہ بھی آئین کے مطابق صوبے کے اندر کام کرتے ہیں، تو اگر ان کو پوری طرح سے مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، صوبائی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جو ہے اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا اگر واقعہ ہوتا ہے تو آپ بجائے شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کے آپ کسی مخالف گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جب چیز دیکھی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اداروں کی دل شکنی ہوتی ہے بلکہ ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوہارٹ میں انہوں نے اسپیچ کی تھوڑی سی ذمہ دارانہ ہے۔ اور اب انہوں نے کل جو ایک ملاقات کی ہے، جو بھارت کا جو حملہ ہوا تھا پاکستان پہ کیا تھا دشمن نے، جو اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، لیکن اس میں کچھ پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی فورسز کے بھی تھے، اس میں سویلین جو کام کرتے تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں کل ان کے شہداء کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ نے بڑی اچھی فیصلہ کیا کہ ان کا جو شہداء کا جو پیکج تھا، جو 50 لاکھ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا، یعنی کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بیانیے کی ایک پہلی سیڑھی تھی کہ جو انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا اور شہداء کے لیے انہوں نے جو پیکج کا اناؤنس کیا، یہ اچھی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ مزید اس میں بہتری کریں، اپنے تعلقات بہتر کریں، نہ پارٹی کے لیے نہیں بلکہ صوبے کے لیے۔ صوبے کے ہم جب وسائل کی بات کرتے ہیں یا ان کے آپ کے جو بقایا جات کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو افغانستان نے یا کسی اور ملک نے نہیں دینا ہے، وہ آپ کو دینے ہیں، مرکز نے دینے ہیں۔ مرکز میں جو پارٹی برسر اقتدار ہے، آپ نے اس سے اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں۔ اگر آپ ضد اور انا کی اس میں پڑے رہے تو صوبہ تو آلریڈی پسماندہ ہے، مزید پیچھے چلا جائے گا۔ اگر ہم جب جاتے ہیں پشاور سے کہیں باہر جاتے ہیں، کسی دوسرے صوبے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور جب ہم واپس اپنے صوبے کو دیکھتے ہیں تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں صوبے کے، اس کو پہلے ایڈریس کریں، اس کے بعد پارٹی کو دیکھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیں، پارٹی کی پالیسیوں کو لے کے چلیں، پارٹی کی پالیسی وہ لے کے چلیں جو عوام کے مفاد میں ہیں، جو صوبے کے مفاد میں ہیں، جو صوبے کو ترقی دے سکتے ہیں، اس پالیسی کو پہلے لے کر آئیں۔ جو اپنا آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے اس کو پس پش کر کے پہلے صوبے کے لیے کام کریں۔ سر، شیل افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے والی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کا کنٹرول علیمہ خان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیان انہوں نے اس وجہ سے دیا کہ اب ان کی تحریک انصاف کے اندر کوئی جگہ نہیں، یا حقیقت میں حلیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کو عمران خان صاحب سے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی سے جو ہے وہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں؟ جب سے عمران خان نے پارٹی کو بنایا ہے، 94 کے 96 تھا، تو وہاں سے لے کر ہم تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں اس پارٹی کو بنے ہوئے۔ وہاں سے لے کر آج تک جو بانی بات کرتے ہیں کہ جی پارٹیوں میں موروثیت ہے، پارٹی کے اندر خاندان چلتے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی اس پالیسی سے بالکل ہٹ کر ہے؟ جب وہی 30 سال سے ایک چیئرمین پارٹی کا بنا ہوا ہے، وہی ابھی تک ہے، اب جب آپ نے ڈمی چیئرمین بنا دیا اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ سب کہتے ہیں کمیشن نہیں ان کو مان رہا، وہ نہیں مان رہا۔ دیکھیے جو سب کو کہتے ہیں جو بھی پالیسی بنتی ہے صوبے کے اندر بنتی ہے کہ میں بانی سے پوچھ کے آگے چلوں گا، بانی سے یہ بات کر کے میں فلاں یو سی کے عہدیدار کو ہٹایا جائے گا یا اس کو بنایا جائے گا۔ جب آپ کی پارٹی کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، پارٹی کے اندر کوئی اتنا مضبوط اسٹرکچر نہیں ہے کہ کوئی از خود فیصلہ کر سکے کسی محلے کا یا کسی اپنے صوبے کا یا کسی اپنی حلقے کا فیصلہ کرنے کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی بھی ایم پی اے کے پاس یا کسی بھی جو پارٹی کا ان کا ایم این اے ہے، وہ بھی اپنے مرضی کے مطابق یا پارٹی کے مفاد کے مطابق یا صوبے کے مفاد کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں کرے گا، جب تک اسے گائیڈنس نہیں لے گا تو وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ جب پارٹی کے اندر آپ کی یہ چیزیں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کا بیان جو تھا یہ رمال نہیں ہے بلکہ قابض ہے، ایک ٹولہ قابض ہے۔ اب وہ چونکہ بانی جیل کے اندر موجود ہیں اور جو ان کی بیگم ہے بشرا بی بی وہ بھی جیل کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو بہنوں کو ان کو فری ہینڈ ملا ہے تو وہ جو بات وہ کرتی ہیں تو اسی کو اس پہ لوگ کیا کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر موروثیت یہ نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو موروثیت ہے۔ اگر ان کی بہن کی جگہ
جو پارٹی کا چیئرمین تھا اس کو اتنا آپ نے مضبوط کیا ہوتا تو اس کے فیصلے مانے جاتے ہیں نا. جب بہن کہہ رہی ہے تو وہ بات تسلیم کی جاتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ پارٹی کے اندر نہ صرف مروثیت بلکہ قابض ٹولہ موجود ہے وہاں پر. وقت ہوا بریک پہ جائیں گے, واپس آ کر اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کہ جو اس وقت ثالثی کی کردار ادا کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ خود پارٹی کے اندر موجود نہیں ہیں. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کو ATC کی عدالت نے جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا ہے. اس سے قبل اگر ہم بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی 9 مئی کے اندر ATC کی جانب سے جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا تھا. پھر انہوں نے ضمانتیں بھی کروائی, ہائی کورٹ کے چکر بھی لگائے. کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے کہ ہر ہفتے وہ قافلہ لے کے یہاں سے لوگوں کو, کارکنوں کو لے کے اڈیالے کے باہر بیٹھتے ہیں, صرف اڈیالے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے کہ نہیں یہ واقعی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں بڑے سوالات اٹھتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ان کو ATC کی طرف سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے, یہ ہم پوچھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا آج سے 3 سال پہلے, تقریباً 3 سال پہلے ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب ATC کو ابھی یاد آ رہا ہے, یہ سوال تو اٹھتا ہے نا. جی بالکل, ٹھیک ہے, سوال بنتا ہے. بالکل. اگر یہ قانون کے مطابق ہے تو ان کو پہلے کیوں نہیں بلایا گیا, پہلے ان کے سوالات کیوں نہیں کیے گئے, پہلے ان کو اشتہاری قرار کیوں نہیں دیا گیا. اب جب کہ وہ ایک طرح سے پارٹی کے اندر ایک وہ ہیجان ہے, یا مطلب ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھتے ہیں یا کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو کیوں یاد آیا, یا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیوں یاد آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ATC کے ہو گئے یا جو بھی ہو گئے, یہ ایک طرح سے پریشرائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا تھا تو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. جو عدالتی کارروائی تھی اس وقت ہوتی تو کوئی ایسے سوالات نہ اٹھتے. اب چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے یا ان کا بیانیہ ایسا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے, اس پہ ایکشن لیا گیا ہے. اگر وہ اس پہ ایکشن لیا گیا ہے تو اس کے لیے مزید قانون موجود ہے, مزید دفعات موجود ہیں. اس ایکشن کے خلاف, اس دفعات کے تحت ان کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہے سیاسی نوعیت کا ہے. اور جس طرح کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف بھی روزانہ کوئی نہ کوئی کیس چلتا تھا, کس میں اشتہاری قرار دیا جاتا تھا, کسی میں ان کو کچھ کیا جاتا تھا, تو یہ بھی اس طرح سے ایک سیاسی حربہ ہی ہوگا. اگر یہ ہماری عدالتیں اتنی ہوتیں, الرٹ ہوتیں, یا کسی کے اسپنر چلتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ بھی ایک طرح سے ایک سیاسی کیس ہوگا. ان کو بلائیں گے, یہ بھی ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لے کے جائیں گے, عبوری ضمانت لے کے جائیں گے, راداری ضمانت لے کے جائیں گے, پھر وہاں پہ پیش ہوں گے, ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک وہ گیم, ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں وہ چھپن چھپائی والا کھیل نہیں ہوتا, وہ طرح کا کھیل جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی اتنی کوئی وقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف اتنا ایکشن لیا جا سکے. ناصر صاحب خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, وہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, پارٹی چیئرمین ہیں. یہ 11ویں مرتبہ ہے کہ وہ پشاور سے اڈیالہ پہنچے ہیں. گزشتہ روز بھی ان کو وہاں پہ ناگپور راکے پہ روکا گیا, پھر دوبارہ سے وہی پنجاب حکومت نے ان پہ شیلنگ کی, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ ملاقات سے مسلسل جو ہے ان لوگوں کو روک رہی ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ کرنل بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر جو نہیں چاہتا کہ ملاقات نہ ہو. سر ان کے جو الزام ہے, ہم الزام ہی کہیں گے, اس الزام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی صداقت ہے؟ واقعی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسا ہو رہا ہے یا پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کی ملاقات نہیں چاہتی؟ شہزاد صاحب, ملاقات جو ہوتی ہے, جو ایک جیل کے قوانین ہیں, اس کے قواعد ہیں, اس کے رولز کے مطابق ہوتی ہے. ہفتے میں 2 دن مختص کیے گئے ہیں, لیکن اس سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے جائیں, ملاقات کریں, واپس آ جائیں. اب آپ جا کے وہاں پر ایک لشکر لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ہمارے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ہمارے جو رولز ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ملاقات نہیں ہوتی, وہ اس طرح سے روزانہ شو لگایا جاتا ہے, اسٹیج شو لگتا ہے,
لوگ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے میڈیا پر بھی کرتے ہیں، وہ اپنی بات بنا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو یا صوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ جائیں 1000-2000 بندہ لے کے آپ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ڈیالہ کے سامنے بیٹھ کے نعرے لگائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات کا طریقہ نہیں ہے۔ ملاقات آپ نے کرنی کی ہے، آپ نے کیا ان سے پوچھنا ہے، آپ نے کیا ان سے گائیڈ لائن لینی ہے، آپ کا پارٹی کا اسٹرکچر موجود ہے، آپ اس کو لے کے چلیں نا۔ اگر آپ نے ملاقات کرانے کے لیے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ اس کو پہلے اس سے نبرد آزما ہوں، اس کو پورا کریں، صوبے کو دیکھیں، اس کے بعد ایک پالیسی لے کے جائیں۔ کیا اگر ہم یہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں یا ہم ان سے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، تو وہ بینگ جو ہمارا آئین ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے بانی کو کہ وہ صوبے کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ آپ کی اسمبلی موجود ہے، آپ کی کیبنٹ موجود ہے، آپ کے منتخب نمائندے موجود ہیں، آپ ان سے صلاح مشورہ کریں، ان سے مشاورت کے بعد اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ آپ جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبے کے چند ایک مسائل تھے، اس کے بارے میں جو اپوزیشن ہے یہاں کی، انہوں نے مکمل طور پر صوبائی حکومت کو ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ان کے معاملات حل کرنے کے لیے دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے ہر اس میں فورم پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اندر ایک ہاؤس کے اندر اتنے لوگ حمایت آپ کی حاصل ہے، تو آپ ان کو اس کی گائیڈ لائن کی روشنی میں آپ آگے لے کے مسائل کو آگے لے کے جائیں، اس کو حل کریں۔ آپ نے اگر بانی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ ان سے جا کے خیریت پوچھیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ جائیں وہاں پر اور اپنا سیاسی جو آپ کا بیانیہ ہے وہ باہر لے کر آئیں۔ اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کی ملاقات ہوگی بلکہ جو ماحول ہے، کشیدگی ہے، اس میں بھی کمی آئے گی۔ جو آپ ہر ہفتے لے کے پہنچ جاتے ہیں، پنجاب حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو، تو ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا اپنا سیاسی ایجنڈا جیل کے باہر چھوڑ کے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو دونوں طرف سے اگر تعاون ہوگا تو کشیدگی میں کمی ہو سکتی ہے۔ اچھا ناصر صاحب، جو لوگ اس وقت مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا بخوبی کہ یہ وہ لوگ تھے جو 9 مئی کے بعد نیوز کانفرنس کر کے جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کو جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی یہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ، یعنی کھل کے اگر کہوں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو پائیں گے، یا پھر چونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی ایس پی آر نے ایک نیوز کانفرنس کی تھی، بڑے کھل کے انہوں نے کہا تھا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ ہے تحریک انصاف سے بات کرنے کا۔ آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی موو شامل نہیں ہے، ٹھیک، اور جو ہے فواد چودھری صاحب یا باقی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی خود ایک طرح سے خواہش ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ان کے پہلے سے 2018 کے بعد سے یا 2013 سے جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا تھا، اس کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موو یہی ہے، اور فواد چودھری صاحب کا ماضی دیکھتے ہیں، اس کو مد نظر رکھیں، تو ان کا کوشش یہی کہ کسی طریقے سے بھی اقتدار میں آ جائیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں، تو مشرف میں جب ان کا اقتدار تھا تو چودھری صاحب کا بہت ہی پوری پاکستان نے بولا تھا، ان کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ کاف لیگ سے سفر شروع کیا تھا، کاف لیگ سے شروع ہوا تھا، مشرف سے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے، پھر تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے۔ تو ان کے ساتھ جو تھا وہ کرسی کے بغیر یا اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ان کی خواہش ہوگی، ان کی کوشش ہوگی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ موجودہ جو برس اقتدار جماعت ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکیں، تو وہاں سے ان کو آئی تھنک کوئی لفٹ نہیں ملی، تو انہوں نے یہ ایک تحریک شروع کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فواد چودھری یا کسی اور بندے کے ذریعے بانی کے ساتھ معاملات کو طے کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بانی سے بات وہ اس ٹائم ہوگی جب اپنا بیانیہ چینج کریں گے، جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کا وہ سامنا کریں گے، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی، آپ نے اگر بات کرنی ہے حکومت سے کریں، وزیر اعظم سے کریں، صدر سے کریں، جو آئینی جو اقتدار راستہ ہے ان لوگوں سے بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاملات آگے چل سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی موو نہیں ہے، چودھری صاحب کی
عمران اسماعیل صاحب کی یا مولوی صاحب کی اپنی موو لگتی ہے مجھے۔ اچھا ناصر صاحب، پاکستانی سیاست کے ایک متنازع شخص ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ آپ کو ہر حکومت میں اور ہر جو ہے بڑے لیڈر کے ساتھ دکھائی دیں گے۔ وہ بڑا مسلسل جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے، تحریک انصاف کے خلاف جو ہے بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بڑا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ دیکھیں شہزاد صاحب، آپ کو بھی بخوبی علم ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جی کہ وہ کسی کی بات آگے پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب تھے، اس سے پہلے اور لوگ بھی گزرے ہوں گے، لیکن ہماری یادداشت میں شیخ رشید صاحب تقریباً 2020-21 تک وہ زبان کسی اور کی گیٹ نمبر 5 کی زبان استعمال کرتے تھے، گیٹ نمبر 4 یا 5 کی ایسے ہی تھا اس کی بات کرتے تھے۔ اب چونکہ شیخ رشید صاحب بالکل سائڈ پر ہو گئے ہیں، یا ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ تھی یا انہوں نے جو اپنا سوچ رکھا تھا وہ اس کے برعکس ہوا، تو شیخ صاحب بالکل چلے گئے ہیں، پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں، بلکہ پردے کی ان کی سیاست ہی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنا سیاسی جانشین بھی کسی اور کو بنا دیا، اپنے بھتیجے کو، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کر دیا کہ میں اب مزید سیاست میں نہیں ہوں۔ تو اب کسی کی بات پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو بندہ چاہیے، تو وہ ایک فیصل واڈا صاحب ان کے شکل میں سامنے آ گئے ہیں، جو وہ بات لوگ خود نہیں کر سکتے تو ان کے ذریعے کراتے ہیں۔ تو اس طرح ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب بڑے دھڑلے سے، شیخ رشید صاحب کا انداز بڑا دھیما ہوتا تھا، وہ الفاظ میں بڑی باتیں کہہ دیتے تھے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں بالکل اوپنلی جو دل میں ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں، جس انداز سے ایکشن لینا ہوتا ہے، جس طرح ایکشن ہوتا ہے بالکل اسی طرح منوان وہ آگے عوام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ فیصل واڈا صاحب کا جو ہے یہ میں سے پارٹ 3 ہے شیخ رشید صاحب کا۔ جی آپ کے خیال سے بڑی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، غداری کے مقدمات مزید درج ہوں گے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک، پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم بات ماضی کی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مزید کافی جماعتوں کے کو پابند کیا گیا، ان کو بین کر دیا گیا، تو وہ کسی اور نام سے پارٹی آ جاتی ہے سامنے۔ سر ہمارے سامنے پیپلز پارٹی کی مثال ہے، پیپلز پارٹی پہ ہوئی تو پارلیمنٹیرین انہوں نے لانچ کر دی، لیکن یہاں تو پارلیمنٹیرین بھی تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ANP کی بات ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ نیب تھی ان کی اس ٹائم پہ پارٹی کا نام، تو اس پہ پابندی لگی تو انہوں نے ANP بنا لی، عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے بنا لی۔ اس طرح اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور غداری کا مقدمہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مجھے رزلٹ نظر نہیں آتا۔ اگر غداری کا مقدمہ چلائیں گے تو انہی عدالتوں سے چلائیں گے۔ آلریڈی جو کیسز موجود ہیں ان پہ جن میں سزائیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سزا یافتہ بندے کو آپ اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں جیل کے اندر، کیوں دے رہے ہیں پھر؟ سوال تو اٹھتا ہے نا پھر نا۔ تو آپ جب آپ غداری کا مقدمہ لگائیں گے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مزید مقدمات چلیں گے، ٹائم لیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسئلے کا حل کرنا ہے، آئین و قانون کے مطابق بات کرنی ہے، کسی لیڈر کو پابندی اگر سزا دینی ہے، اگر اس کے خلاف چارج ہیں، شہادتیں موجود ہیں، اس کے فیک کیس نہیں ہے، تو اس کو سزا ملی ہے تو یہ اس کو سزا کاٹنے دیں۔ پھر یہ آپ نہ کریں کہ پابندی لگائیں، غداری کا مقدمہ بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، آئین و قانون پر عمل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی کی خواہش پر، کسی کی دھمکی پر، کسی کے بڑے بڑے الفاظ بولنے سے نہ ملک آگے چل سکتا ہے، نہ صوبہ آگے چل سکتا ہے، نہ عوام کی بہتری ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ اب ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک الگ سے اپنا ایک اتحاد بنایا، ایک فورم بنایا، جیسے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو ہے وہ PDM بنا تھا، تو اسی طرح تحفظ تحریک آئین پاکستان بنا ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کریں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اٹھا کے کسی اور کی جولی میں ڈال دیا گیا کہ اب وہ جانے اور ان کے معاملات جانے؟ اس طرح سے یہ سیاسی فرار ہے۔ ٹھیک ہے، PTI نے سیاسی فرار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگر لیٹ سپوز کل کو کچھ بہتر ہوتا ہے تو بینیفیشری جو ہوگی PTI ہوگی، اگر کوئی برا ہوتا ہے تو اس کے جو الزامات ہوں گے وہ اچکزئی صاحب پر اور علامہ صاحب پر لگیں گے۔ تو ایک طرح سے تحریک انصاف جو ہے ان کو آگے کر کے خود پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر آپ بناتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے اس پارٹی کا بندہ جو ہے اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ چلیں
تحریک انصاف پر پابندی لگی ہے. ہم وہ کلیم بھی تو کرتی ہے پی ٹی آئی کہ ہمارے 70 ایم این اے ہیں اور ہمارے اتنے ایم این اے موجود ہیں. جب آپ کے اتنے ایم این اے موجود ہیں تو اپنی پارٹی سے بنائیں نا. صحیح. وہ کیوں نہیں بناتے اپنی پارٹی سے؟ آپ کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں, خود سامنے آ کے فیس کریں. اگر جس طرح کہ گور ایوب صاحب یہاں پر اپوزیشن لیڈر تھے, ان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا, مقدمات میں مطلوب تھے, ان کو سزا ہوئی, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, الیکشن ہو گیا اور مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. تو ابھی یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کو آگے کر دیا جائے گا. جب پی ٹی آئی کے مفاد کی بات ہوگی تو خود آگے آ جائیں گے, اور اگر کوئی بات ہوتی کہتے ہم نے تو نہیں, اچکزئی صاحب کا فیصلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کی اتنی پارلیمانی قوت نہیں ہے کہ وہ فیصلے کو امپلیمنٹ کرا سکے یا ان کی آواز پہ کوئی اثر ہوگا. تو جس پارٹی کی اکثریت موجود ہے اسی پارٹی کا لیڈر ہونا چاہیے, لیڈر ہونا چاہیے قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی, تاکہ اس پارٹی کی جو بات ہوتی ہے اس کی صحیح ہوگی. اگر علامہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں بات کرتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی والے ان کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قومی اسمبلی کی صورتحال یہی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. اپنا ان کے اندر پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں, اسد کیسر ہیں یا ایکس وائی زی, جس کی بھی ہم بات کرتے ہیں موجود ہیں وہاں, ان کو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ سوال تو اٹھتا ہے. تو جب بھی آپ کسی اپنی جس کا حق ہے اس حق نہیں ملتا تو پھر پارٹی کے اندر لابی بنتی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گڈھاپور صاحب کا کیا قصور تھا, یہی پارٹی کے اندر اختلافات تھے, کوئی کسی کے پیچھے بات کرتا تھا, کوئی کسی کے پیچھے بات کرتا تھا, تو ان کو کرسی سے ہٹا دیا گیا. اب یہی سہیل افریدی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سہیل افریدی نے اگر صوبے کو آگے لے کے چلنا ہے تو وہ نہ صرف مرکز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے ان کو, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں گے تو پھر چل سکتے ہیں. اگر انہوں نے ضد کی اور انا کی پالیسی اپنائی رکھی تو صوبے کے اندر جو جس ہم بات کرتے ہیں کہ گورنر راج کی بات کی جاتی ہے یا ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں, تو یہ بھی ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہے وہی قیادت کرے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کے سوالوں کے جواب جانے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بیانیہ بدلنا ہوگا. فواد چودھری اور عمران اسماعیل اگر مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے وہ ان دونوں کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. اطلاعات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس وقت ایک جنگ جاری ہے اس میں کمی لائی جا سکے. آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.